ہارون صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور پروگرام مقابل میں خوش آمدید۔ ملک کی سیاسی صورتحال، نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا معاملہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کٹائی میں پڑ گیا ہے، اور ایسے میں عمران خان صاحب کی حکمت عملی کیا ہوگی اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک کے بیشتر حصوں میں جو فساد برپا ہوا، امن کیسے قائم ہوگا، حکومت کے اقدامات کیا تھے، غلطیاں کہاں پر ہیں دونوں طرف پہ، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ افغان امن عمل کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ہارون صاحب، سیاست کے اوپر تو میں بات کروں گی، مگر اس سے پہلے جس طرح سے لوگ جس کرب سے گزرے، جو فساد برپا ہوا، اس میں غلطیاں کس کی تھیں؟ غلطیاں دونوں طرف سے تھیں اور بالکل واضح ہیں، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کا معاملہ ہے، لیکن کوئی چیز بھی جو ہے، جناب رسالت مآب جب مکہ مکرمہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیسی کیسی ان کی توہین کی گئی۔ اونٹ کی اجڑی سر پہ ڈال دینا حرم پاک میں، حرم پاک کو وہ بھی مقدس مانتے تھے، اور کانٹے بکھیر دینا اور پتھر سے مارنے کے ابو جہل کی کوشش کرنا، اور کوئی دنیا، اور شیب ابی طالب میں بند کر دینا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ صلح حدیبیہ تک معاملہ یہ رہا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے کام لیا۔ ایک آدمی آیا بدو، اس نے بدتمیزی کی، حالی جناب چپ رہے۔ یہ وہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ یہ آیت اتری، جس کے فوراً بعد یہ آیت اتری ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی، اور لوگ جو فوج در فوج، جوک در جوک شامل ہونے لگے، ٹھیک ہے۔ اسے کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو جناب عمر ابن خطاب نے کہا میں اس کا سر قلم کر دوں۔ رسول اللہ کی توہین کون گوارا کرتا تھا جی؟ کوئی جناب عمر فاروق اعظم کی تو بات ہی کیا ہے، قدنا مسلمان آج نہیں کرتا، لیکن مکہ میں تو یہ سب برداشت کیا گیا نا۔ آپ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کیا میں اس کی گردن قلم کر دوں، فرمایا عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبوت حلم کے ساتھ، یعنی فقرہ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی رسول اللہ کا معاملہ ہے تو ذرا احتیاط ہی بہتر ہے۔ میں نے رات ہی پڑھا یہ نبوت حلم کے ساتھ، وہ ایسا عجیب و غریب بدو ایسے ہی تھے۔ یہ یورپین اتنے ہی وحشی ہیں، ان کے اندر سے وحشت ختم تو نہیں ہوئی، یہ صرف ان کے بظاہر یہ مہذب ہو گئے ہیں، چہروں پہ جو رونق نظر آتی ہے سر شام یا غازہ یا ساغر و مینا کی کرامات، ان کے لباس ٹھیک ہیں، ان کی بات تو پہنے جائیں، اندر سے اتنے ہی وحشی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کیا مسلمانوں کے ساتھ سلوک ساری دنیا میں کرتے ہیں۔ فرمایا نبوت کیا تمہیں معلوم نہیں نبوت حلم کے ساتھ، یہ فرمایا عمر نبوت حلم کے ساتھ۔ اب وہ ایسا تھا آدمی عجیب و غریب کہ اس نے ایک مری ہوئی گو سوسمار وہ یہاں چھپائی ہوئی تھی۔ اچھا، وہ چوڑے وہ کرتا پہنتے تھے نا، اس میں تو ان کے کافی بڑے ہوا۔ اچھا، وہ چھپائی ہوئی جو مار کے لایا تھا کھانے کے لیے۔ اس نے کہا میں آپ کے آپ نے تو اس سے دلیل دی، تو میں اللہ کا رسول ہوں جو بھی ارشاد فرمایا۔ تو اس نے کہا یہ گو پڑی ہوئی ہے، یہ اگر آپ کی صداقت پہ گواہی دے تو میں گواہی دیتا ہوں۔ اب آپ اچھا، وہ مری ہوئی گو اگر صداقت کی گواہی، اگر آپ عالی جناب کی صداقت، تو آپ تو ظاہر ہے یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، بعض بڑے بڑے ٹی وی کے واعظین کی سمجھ میں نہیں آتے کہ رسول اللہ کا مقام کیا تھا۔ وہ تو فرمایا یہ ہے کہ 40 آدمی تو ہر زمانے میں ایسے رہیں گے جو قسم کھا لیں گے تو اللہ پوری کر۔ آپ نے گو سے کہا کلام کر، جب اللہ آپ نے حکم ہی دے دیا تو اس نے کہا کہ ہاں اللہ ایک ہے، اور یہ مفہوم بیان کر، اور جو جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، جس کا سمندروں پہ قبضہ ہے، اور یہ ہے، اور آپ اس کے نبی پیغمبر ہیں۔ اب وہ آدمی جو ہے بالکل کچھ دیر کے لیے سکتے میں گیا، پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو جب یہاں آیا تھا تو میں دنیا میں آپ میرے لیے سب سے ناپسندیدہ آدمی تھے، لیکن آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ اب وہ چلا گیا، بنو سلیم چلا گیا، دیکھا کہ اس کا لشکر تیار ہے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا ادھر کہاں جاتے ہو؟ میں جاؤں ادھر، مسلمان مجھے مارو۔ اب وہ آدمی لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کا اکرام بہت تھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا گو تک نے تو کہہ دیا، حجر و شجر گواہی دے رہے ہیں، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟
اور میں وہاں گیا اور میں نے یہ کہا، مطلب اپنی ناتراشیدہ گفتگو کی تفصیل بھی بتائی، اور مجھ پہ یہ کتنا کرم فرمایا، اور کرم یہ فرمایا کہ جب وہ مسلمان ہو گیا تو اصحاب سے کہا کہ اس کو کچھ دو، اور اس کو جو کچھ ملا وہ اتنا تھا کہ ناقابل یقین ہے۔ ایک آدمی نے اپنی اس کو ایک بہترین اونٹنی بھی دے دی۔ ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ، طریقہ محبت ہے، رسول اللہ کا طریقہ نفرت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جن پولیس والوں کو مارا، 20 فٹ کی بلندی سے اٹھا کے پھینکا، کراچی شہر بند کر دیا، کراچی جو رگے جاں ہے ہماری معیشت کی، یہ اپنا پنجاب سارا بند کر دیا، پختونخوا اور بلوچستان میں تو نہیں ہوا، یہی ان کا دائرہ اثر ہے۔ حکومت نے بر وقت اقدام کیا؟ حکومت نے بر وقت نہیں کیا۔ دیکھیے بات چیز جو ہے وہ کر تو رہے تھے، تاخیر سے کی، بہت سی چیزوں میں حکومت الجھی ہوتی ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب سڈنلی ہی ریفیوزڈ، دا جنٹلمین ریفیوزڈ، اور کہا کہ میری کمیٹی سے بات کرو، اور انٹیلیجنس رپورٹس یہ تھیں کہ فساد پر تلے ہوئے ہیں، وہی فیض آباد میں وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور مارا تو بہت، ہسپتالوں پہ حملے، بھائی کتنے پولیس والے مار ڈالے، 600 زخمی ہیں، اور عمران خان ان کو صحیح خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کا مطلب پولیس والوں کو وہ مار سکتا ہے، مطلب انہوں نے پیشنس کا مظاہرہ کیا نا، آپ پیشنس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ ان کو مار رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ سرکار پہ ہم فدا، سرکار کا کوئی طریقہ بھی تھا تو ظاہر ہے کہ بھائی پھر یہی ہونا تھا، لیکن اس کا فائدہ ہوا، ایک تکلیف تو بہت پہنچی، فائدہ یہ پیغام چلا گیا سب کو کہ بھائی وہ مولانا فضل الرحمان بھی وردیاں پہنا کے لے آئے تھے کہ یہ ریاست جب اپنا رٹ قائم کرنے کی کوشش کرتی، لال مسجد میں کیا ہوا تھا، لوگ مشرف کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کی تائید کر رہے تھے، حالانکہ وہ فساد پہ تلے ہوئے تھے، انہیں وسط شہر میں عمارتیں بنائی تھے بغیر نقشہ منظور کرائے، بے شمار، 10-12 کنال تقریباً ہوگی، اور E7 کے سامنے جو سب سے اہم سیکٹر، ایگزیکٹلی اس کے سامنے کئی ایکڑ زمین پہ عمارتیں بنائی تھے بغیر اجازت کے، اور ان کو بتانے والوں نے بتایا یہ خاکسار ون میں شامل تھا کہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج نہ کریں، اور وہ مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، اور جناب وہ جا کے لوگوں کو پکڑ کے لاتے تھے، انہوں نے سزائیں دیتے تھے۔ طالبان کے ساتھ کیا ہوا، جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا، اور MQM کے ساتھ کیا ہوا تھا، MQM والوں کی ایک آواز پہ شہر بند ہو جاتا۔ امن کمیٹی کے ساتھ کیا ہوا، وہ ٹھیک ہے اب اس کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہماری عدالتیں انصاف دینے میں تو اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ جب پولیسی رپورٹیں ٹھیک نہیں بنائے گی، اور شرفاء ان کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے سرپرست ہوں گے، تو یہ میسج چلا گیا ہے، اور اب یہ مقدمات ہیں، اثاثے ضبط، پاسپورٹ بند، اکاؤنٹ بند، دہشت گردی کے مقدمات، اور دہشت گردی کا مقدمہ ایک اور صاحب پہ بھی ہوا ہے جسے کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، اس کے وہ جنرل حمید گل کے صاحبزادے، انہوں نے ایک میسیج دیا ان کے حق میں، اور مطلب یہ تھا کہ اس میسیج کا خلاصہ یہ ہے کہ جلاؤ گراؤ بالکل، ملک کیا چیز ہوتا ہے، ملک تو کوئی چیز ہوتا ہی نہیں ہے، ریاست کی اربوں روپے کی جائیدادیں جلا دی، باقی بھی جلا، ملک سارا جلا دو، اور پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، سارا مال روڈ جلا دیا تھا، وہ یہ مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں۔ لیکن مسئلے کا حل کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا، اس مسئلے کا حل ریاست کی رٹ قائم کرنا ہے۔ پہلی دفعہ ریاست کو ریاست کی طرح ایکٹ کرتے دیکھا۔ ایک تو یہ کیا کہ آن بورڈ تھے سبھی ساری سیاسی جماعتوں کو بتایا گیا، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، سیاسی جماعتوں سے خاموشی کے ساتھ بات۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک ہلکا سے بیان دیا ان کی حمایت میں، پھر چپ کر گئے۔ زبیر نے دیا، مصدق ملک پہ بڑا ہی افسوس ہے، زبیر دے مگر یہ چونکہ ہر وقت مسئلہ یہ ہے کہ محترمہ مریم صاحبہ کو خوش رکھا جائے، تو نتیجہ اب یہ ہے کہ اب یہ اس روش پہ دیکھیں عمران خان کا ذہن بدلا ہوا ہے، انداز فکر بدل گیا ہے۔ وہ جو واقعہ ہوا نا یوسف رضا گیلانی والا، حالانکہ گیا اس کے فائدے میں، PDM ٹوٹ گئی، بکر گئی، خان صاحب کو فائدہ ہوا اس کا، لیکن خان صاحب اکڑ گئے ہیں، کہتے اب جو ہو 2.5 سال پہلے ضائع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں اس کی ایک نفسیات ہے کہ مجھے ہارنا نہیں ہے، جیت، اب وہ ڈٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈٹ گئے۔ اچھا کہ پولیس کو خراج تحسین پیش کیا، پولیس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے، جو لوگ زخمی ہیں ان کو کمپنسیشن ہونی چاہیے، شہداء
کہ کمپنسیشن ہونی چاہیے، اور دوبارہ کوئی ایسا کرے تو اس کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جس کا وہ مستحق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے ہمیشہ دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا کیا، وہ میں نے آپ سرچ کر دیا اور ہر ایک کو معافی دی، ہاں جی، جہاں تک ممکن تھا۔ 4 ایسے آدمیوں کو معافی ملی، تعداد میں مجھے غلطی لگ سکتی، جن کے بارے میں کہا تھا کہ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوں تو قتل کر دیے گئے، ان پہ بھی آخر میں رحم کھایا، اس لیے کہ انہوں نے اسلام جب اسلام قبول کر لیا اس لیے پچھلے گناہ معاف۔ وہ اصول تو تھا نا، اصول سے نہیں جعلی جناب انحراف کرتا تھا۔ کلام پاک میں یہ لکھا ہے الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ اب تعویل کرنے والے کیا تعویل کر رہے ہیں؟ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے، تو فتنہ برپا کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو۔ صحیح ہوتا یہ رہا کہ MMA کی حکومت میں طالبان پر بان چڑھتے رہے، کراچی میں MQM جو ہے یہ برداشت، یہ ریاست نے یہ غلطی ایک دن نہیں کی، یہ مسلسل اور پہم اور متواتر کی ہے۔ 500 کونسلروں کو نون لیگ نے ووٹ دیے تھے جن کا تعلق پچھلے بلدیاتی الیکشن میں، جن کا تعلق انتہا پسند جماعتوں سے تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے وہ یہ ان کا کوئی ذکر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ فرانس کی اہمیت کیا ہے یورپ میں؟ فرانس اور جرمنی مل کر یورپی یونین بنائی ہے، یورپی یونین نے آپ کو کچھ کنسیشنز دے رکھی ہیں، اور یورپی یونین کو آپ کہے ایک قرارداد وہ پیش کرنے والے تھے، اس پہ بات ہو رہی تھی، ان سے کہا گیا تھا مسودہ دے دیں، انہوں نے تیاری کر لی کہ ہم دبا کے، میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خوف کا ہتھیار ہر وقت نہیں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، انہوں نے طالبان کا بھی یہی تھا، امن کمیٹی والوں کا بھی یہی تھا، اور یہ ہر کوئی کھلا چھوٹ پڑ رہا۔ وہ مرزا صاحب جو تھے وزیر داخلہ، سابق سپیکر جو تھیں ان کے میاں صاحب، انہوں نے 2 لاکھ لائسنس دیے، وہ آزاد ہیں۔ ذوالفقار زرداری صاحب نے جو کچھ کیا اس پہ وہ آزاد ہیں، نواز شریف صاحب آزاد ہیں، شہباز شریف آزاد ہو جائیں گے، حمزہ آزاد ہیں، ہر وہ آدمی۔ اور احسن اقبال یہ کہتا ہے میرے والد صاحب جنت البقیع میں دفن ہے، مطلب مجھے تو قتل بھی جائز ہے، اس کا مطلب ہے میرے پہ تو کام ہے مدینہ کا۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بھئی ان چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہارون صاحب، امپلیکیشنز مثبت انداز میں ملیں گی سامنے اب دیکھنے کو حکومت کے اس اقدام کے بعد؟ ٹربل تو رہے گا، یہ ٹربل رہے گی، اٹ از ناٹ دیٹ ایزی۔ اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں پوری ایک تاریخ ہے، ہزاروں سال بھر پھیلی ہوئی، جب بن جاتی ہیں آسانی سے نہیں، لیکن اگر ڈٹے رہیں گے تو طالبان سے بڑا خطرہ تو نہیں ہے، MQM سے بڑا خطرہ تو نہیں ہے، ڈٹے رہیں گے۔ وقتی طور پہ عمران خان کو سیاسی طور پہ نقصان ہوگا، لیکن اگر وہ ڈٹ کر کھڑا رہا تو اسے اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن ہارون صاحب، کسی بھی ملک، معاشرے یا عام شخص کی زندگی میں امن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، سب سے اہم چیز امن ہے۔ پوری طرح امن پھر کیسے قائم ہوگا؟ اگر آپ نے کہا کہ وقتی طور پہ یہ چلے گا مگر بعد میں پھر ہوگا، تو امن کیسے قائم ہوگا؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا وقتی طور پہ عمران خان کو سیاسی نقصان ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہوگا، امن قائم ہو جائے گا۔ کلیئر اس نے میسیج دے، لاؤڈ اینڈ کلیئر، واضح پیغام اس نے دے دیا ہے کہ اب یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ اب نواز شریف نے بات کی ہے نا مولانا فضل الرحمان سے، احتجاجی تحریک یہ وہ فلاں، میں آگے چل کے بتاتا ہوں اس کو کچھ نہیں ہونے والا۔ میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہونے والا، کچھ اندازہ ہمارے درست بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ یہ جو ہے نا وہ موڈ نظر آ رہا ہے۔ دیکھو بات یہ ہے، ملک میں ایک معیشت تباہ ہو چکی ہے، انڈیا سے امن مذاکرات ہو رہے ہیں، ملک اس کا متحمل نہیں ہے فساد کا، کرونا اس ہولناک طریقے سے بڑھ رہا ہے، یہ وہ کرونا نہیں ہے، یہ برطانوی کرونا ہے، یہ انگریزی کرونا ہے، یہ بڑا ہولناک ہے، یہ پھیپڑوں کو کھا جاتا ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب مکمل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ملک تو اس صورتحال میں ہے، ملک کی معیشت خطرے میں ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک کا دفاع خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو آپ فوج کا اسلحہ کہاں سے خریدیں گے، اور یہ اپنا فوج کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے، اور اتنی بڑی سول سروس جو جتنی ہونی چاہیے اس سے 3 گنا بڑی آپ نے پال لی ہے۔ اور فتنے اور بہت سے ہیں، مثلا سول سروس نون لیگ کے ساتھ ہے بیسیکلی، آج بھی ان کو تو گھڑ سواری کرنی آتی نہیں ہے، تو گھوڑا تو اس کو نہیں بیٹھنے دیتا اپنے اوپر جسے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ گھڑ سوار نہیں ہے۔ ایسے کوئی بچے چڑھ جائے گھوڑے پہ تو وہ تو اسے پھینک دیتا ہے نیچے، بالکل گرا دیتا۔
تو حکومت تو انہیں کرنی آتی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو اقدام کیا وہ تو ٹھیک کیا. ٹھیک ہے چلیے آپ نے نون لیگ لیکن یہ نہیں ہے صرف سختی نہیں، بات بھی کریں، جو سمجھ سکتے سمجھائیں. حالت یہ ہے جنون کا، اب خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ جنون کتنا برا لفظ ہے، کتنا برا لفظ. جنون نہیں، اصل چیز وزڈم ہے، دانائی ہے، حکمت. اسی کے ساتھ آگے جوش و جذبہ تو ایک چیز ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ ہوش بھی ہو نا، صرف جوش تو نہیں نا، ہوش بھی ہو. وہ سب لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا، اچھا کیا گیا، اس لیے ان کی حمایت میں تو کوئی نہیں اٹھا. ایک دو بیانات آئے، باقی لوگ چپ کر گئے، پھر رفتہ رفتہ خاموش ہو گیا. ان کو معاشرے کی تائید نہیں ملے گی، انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے. وہ پولیس والا بیچارہ، اس کو 20 فٹ نیچے پھینکنا، ہاسپٹلز پہ حملہ، سرکاری جائیداد. یہ کس کی جائیدادیں ہیں؟ یہ انہی کی تھیں، ہماری ہیں. اس ملک کے اساس ہیں، یہ عمران خان کی تو نہیں ہے. اور جو الفاظ استعمال وہ کرتے رہے، میں نے ڈیلیٹ کر دی جو مجھے میسیج بھیجے لوگوں نے. وہ انسان اس کی تاب ہی نہیں لا سکتا. گالی، یہ انہوں نے شروع کیا جب ایک قصہ بہت کئی سال پہلے، تو گالی سے شروع کیا، ٹھیک ہے. اب اس میں فرقہ واریت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. فرقے کا کیا سوال ہے؟ کسی فرقے کا کوئی آدمی ہو جو غلط کام کر رہا ہے. یہ تو دیکھیے نا جی، یعنی مکتب فکر کے اعتبار سے تو ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ سواد اعظم ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ مشتعل رہنا، پرووکڈ رہنا، یہ نہ سرکار کی زبان ہے، نہ اصحاب رسول کی زبان ہے، نہ اہل بیت کی زبان ہے، نہ اولیاء اللہ کی زبان ہے، نہ ہمارے عظیم فقہا کی زبان ہے. تو یہ کیا زبان ہے کہ اللہ بلّہ اختیار کیا؟ چلیں بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں. جب ہم واپس آئیں گے تو ملک کی سیاسی صورتحال جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان دوریاں، شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا معاملہ اور دیگر اہم ایشوز کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، سیاست کی تو بات کریں گے، مگر اس سیاست میں جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاملہ، پی ڈی ایم کی صورتحال چل رہی ہے، اس میں جہانگیر ترین صاحب ہیں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کا بھی پوری پالیٹکس کے اندر. وہ کیوں چوپ ہیں؟ پھر میں جاتی ہوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ. اس کا تو ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی بات چیت شروع ہو گئی ہے. کس کے بیچ؟ مطلب کچھ لوگ بیچ میں پڑے ہیں. کہ وفاقی وزیر سے میری بات ہوئی، اچھا، اس نے کہا کہ بہت نقصان ہو گیا، جہانگیر صاحب بڑے قیمتی آدمی تھے اور میں کوشش کر رہا ہوں، چودھری سرور بھی کوشش کر رہے ہیں، اور بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں. وہ غصہ ٹھنڈا کرنے میں وقت لگتا ہے. تو خان صاحب کے پاس نہ کوئی آپشن ہے صلح کے سوا، نہ جہانگیر کے پاس کوئی آپشن ہے صلح کے سوا. مگر یہ ممکن نہیں ہے اگر ٹھوس کوئی معاملہ لے کر جائیں تو ترین صاحب کی، عمران خان صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے، معاملے پر بات ہو سکتی ہے. ملاقات نہ بھی ہو، مطلب پہلے فضا ہموار ہو جائے تو پھر اس کے بعد ملاقات بھی ہو سکتی. ملاقات کیا ضروری ہے؟ یہ بات طے پا جائے کہ چیزیں میرٹ پہ ہوں گی تو کچھ نرمی کی جائے، کچھ بولے. دیکھو پاکستان متحمل نہیں ہے اتنی اندرونی کشیدگی کا، نہ حکومت متحمل ہے، نہ ملک متحمل ہے، نہ قانون میں متحمل ہے. درست. تو شوگر کی قیمت کم ہو گئی ہے، روزے شروع ہو گئے. شوگر کیا بہوا، مہنگائی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. ہارون صاحب، شوگر، آٹا دونوں. اصل مقصد اگر حاصل نہیں ہوتا، اور مقصد یہی ہے کہ نون لیگ والوں کی ناک رگڑی جائے اور فلاں کی، اور اب جہانگیر ترین بھی ان میں شامل ہو گیا، تو جہانگیر ترین واز این ایسٹ فار ہم. اگر اب وہ ایسٹ نہیں ہے فرض کیجئے، تو اس کو اس طرح ٹارگٹ تو نہیں کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے، آپ نے اور نہ شوگر انڈسٹری کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. شوگر انڈسٹری سے مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے نا، بات چیت کی جائے. اور جنہیں پہلی بات ہے، گنا 200 روپے سے 280 روپے ہو گیا. شوگر کین، میری ان سے بات نہیں ہو چکی. شوگر کین کمشنر جو ہوتا ہے، تو وہ اپنا کین کمشنر، تو وہ انہوں نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں مصروف تھا، بات نہیں ہو سکی. تو بھائی ان سے کہا گیا کہ بھائی یہ آپ گنا 280 پہ چلا گیا ہے، آپ اس میں مداخلت کریں. انہوں نے کہا یہ فری مارکیٹ ہے. فری مارکیٹ میں تو چیزوں کی قیمت پھر ایسی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ فائنلی صلح ہوگی، اس لیے کہ وہ
اور جہانگیر صاحب دانا آدمی ہیں، خان صاحب تو غصے میں ہیں، اور غصے وہ ہے تو جہانگیر ترین بھی بہت آزردہ ہے اور اسے بہت صدمہ ہے کہ میں نے اتنی قربانیاں دیں اور اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ بھائی انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ کوئی فرشتے ہیں خان صاحب، آپ سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے اتنے بڑے بڑے بلنڈر کیے، 50 لاکھ مکان اور 1 کروڑ نوکریاں اور یہ اور وہ، اور کتنے یو ٹرن لیے، پھر اس کا کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں دے سکے۔ ٹھیک ہے، صلح ہی ہوگی اور اس میں کیا ہوگا؟ تو پیپلز شوگر انڈسٹری سے بھی صلح ہوگی؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صلح ہوگی؟ نون لیگ سے نہیں ہو سکتی صلح نا، عمران خان کی نون لیگ سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، ہارون صاحب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی صلح نہیں ہو سکتی۔ بہت نواز شریف نے جب یہ کہہ دیا کہ انہوں نے پولینڈ کی قرارداد پھاڑی تھی، پولینڈ کی قرارداد کا کیا مطلب ہے؟ پولینڈ کی قرارداد اگر منظور کر لی جاتی اقوام متحدہ میں، مجھے نہیں یاد، سلامتی کونسل میں تھا یا جنرل اسمبلی میں تھا، اتنا وقت گزر گیا، کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں، تو اس میں کیا تھا؟ جنگ بند کر دی جائے اور سیاسی حل نکالا جائے۔ بھٹو صاحب نے پھاڑ کے پھینک، بھٹو صاحب تو ملک توڑنا چاہتے تھے، ملک ٹوٹتا تو نہیں یہاں کی حکومت ملتی نا۔ صحیح۔ اور شیخ مجیب الرحمان بھی توڑنا چاہتا تھا، مگر شیخ مجیب الرحمان اعلان نہیں کر رہا۔ شیخ مجیب الرحمان اتنی صوبائی خود مختاری چاہتا تھا کہ وہ کنفیڈریشن بن جاتی تو بن جاتی نا، مگر جذبات سے مغلوب ہم ایک قوم ہے، اقتدار حق تو اسی تک کا تھا، 169 سیٹیں، اور یحییٰ خان جو تھا وہ اپنی ذات میں گم تھا، وہ کہتا تھا مجھے پورے اختیارات چاہیے۔ او بھائی 3 آدمیوں کو پورے اختیارات کیسے مل سکتے ہیں؟ بھٹو کے بعد بھی پورے اختیارات ہوں، مجیب الرحمان شامی، مجیب الرحمان شیخ، معذرت کے ساتھ شیخ مجیب الرحمان شامی صاحب بالکل عوامی لیگ کے کبھی صدر نہیں رہے، شیخ مجیب الرحمان، ہاں جی، مجیب الرحمان شامی صاحب رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ اور کاف لیگ کے ساتھ اور ضیاء الحق کے ساتھ، تو وہ اپنا جو ہیں عوامی لیگ کے صدر اتفاق کی بات ہے وہ کبھی نہیں۔ ہارون صاحب صحافت میں مجیب الرحمان شامی صاحب کا ذکر بڑا آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اسی لیے نام، کوئی بات نہیں، ذکر ہوتا رہے، تو بڑے نمبر اخبار نویس ہیں۔ اچھا خیر، تو وہ اپنا یحییٰ خان جو تھا اس کی تو ذہنی حالت ہی خراب نہیں تھی، بھٹو نے ٹھیک کہا تھا کہ ذہنی مریض، لیکن یہ بھی تو باقی دونوں بھی تو ذہنی، یہ پاکستان توڑنا چاہتا تھا بھٹو، ٹھیک ہے۔ اب وہ پولینڈ کی قرارداد، وہ 90 کی سیاست میں واپس جا رہے ہیں، صحیح، وہ پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں۔ اچھا پیپلز پارٹی والوں میں کے طریقہ کار میں ایک فرق ہے، یہ تو صرف تانا دیتے ہیں نا۔ اچھا ٹی وی آپ ٹاک شو آج کل دیکھا کوئی جس میں پیپلز پارٹی والے اور وہ لڑ رہے ہوں؟ وہ پیپلز پارٹی، یہ دونوں ایک بات اکثر میں نظر آتے ہیں، دونوں ایک بات کہتے ہیں، ہم آپ پہ تنقید نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کو جتلانا نہیں چاہتے، یہ کہنے کے بعد سارے الزامات دہرا دیتے ہیں۔ یہ پولینڈ کی قرارداد کی بات سب سے پہلے حسن اقبال نے کی، ٹھیک، لیکن وہ وہاں کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ میں حیران ہوا کہ اس نے پولینڈ کی قرارداد کی بات کی ہے، تو مطلب یہ ان کو احساس ہوا ہے نواز شریف صاحب کو کہ ہمیں تو الو بنا دیا، ہمیں برت لیا، چلیے یہ صحیح لفظ نہیں ہے، ہمیں برت لیا، بس برت لیا تو وار آف وٹس ہے نا، آپ برتے گئے، آپ اپنی جناب رسالت مآب نے فرمایا لالچی ہمیشہ جھوٹے کے ہاتھوں لٹتا ہے۔ آپ سے میں نے کہا کہ جو سرکار نے فرما دیا وہ قانون ہے، وہ کائنات میں جاری و ساری قانون ہے، اس پہ ہر حال میں عمل ہونا۔ اب انہیں تو تھا بھائی عمران خان سے نجات ملے، عمران خان سے کیوں نجات؟ کرپشن تو انہوں نے کوئی بے پناہ کی ہے جی، اس نے بھی کی ہے، تو مریم نواز نے بھی کی، اس کے بھائیوں نے بھی کی، شہباز شریف نے بھی کی، زرداری نے بھی کی۔ اب یہ سارے یہ چاہتے ہیں بھائی پٹھان سے جان چھوٹے، گرا بھور کی کھلے ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرا بھور کی کھلے تو کیوں کر بھور ہے تقدیر کا بانا۔ یہ تو اللہ کا عذاب ہے ان کے لیے۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، حکومت تو اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو ہوتی کیا ہے۔ یعنی اس نے یہ جب ساری تیاری کی فسادیوں سے نمٹنے کی تو کوئی یہ نہیں سوچا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ بھائی اچانک سڈنلی گرفتار کر سارے بندوبست کر کے کرتا نا، پولیس ڈپلائی کرتا نا، بالکل درست، اور رینجرز ڈپلائی کرتے اور اس کے بعد کر لیتے۔ حکومت کے لیے اتنے پیدا کیا، ان کو سزا دینے کے لیے پیدا کیا، اور یہ لڑیں گے آپس میں۔ اور جب اناد یاد رکھیے، پہلے ہوتی ہے شکایت، غیبت، پھر ہوتی ہے شکایت، شکایت کے بعد ہوتی ہے جتھہ داری، جتھہ داری کے بعد ہوتا ہے بغض و جتھہ داری کا مطلب بغض و عناد پیدا ہو گیا۔ جب بغض و عناد ہو جائے پھر وہ آسانی سے تحلیل نہیں ہوتا۔
ٹھیک، پیپلز پارٹی تو اپنے لیے کوئی راستہ نکال رہی ہے ہارون صاحب، نون لیگ کی امیدیں آپ کس سے وابستہ ہیں؟ مولانا فضل الرحمان سے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. ان کے نجات دہندہ ہے مولانا فضل الرحمان. ان میں وہ ہے ہی نہیں، انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں کہ وہ کو پاپولر تحریک چلا سکے. پاپولر تحریک چلاتے تھے نوابزادہ نصر اللہ خان، یہ سافٹ فیس، دلیل سے بات کرتے تھے، تحمل ان کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. وہ کتنی ہی کوئی کوشش کرے، کچھ بھی کرے، وہ گھیر کے اس کو لے آتے تھے کیونکہ وہ دلیل سے بات کرتے تھے. اور ان کا اس قدر اکرام تھا. وہ ایک بزرگ شخصیت، جب وہ 60 سال کے تھے، 50 سال، تب بھی وہ بزرگ ہستی تھے. بھائی آپ سیریس ہوتے ہیں تو آپ کو سیریسلی لیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں دفتروں میں کہ جن کو کوئی سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے، نہ ان کے ماتحت ان کی سنتے ہیں، نہ ان کے ساتھی ان کی سنتے ہیں. بھائی ایک تو نان سیریس آدمی ہے. ہاں سب کا بھی حال ویسے پتلا ہی ہے. تو یہ اپنا رٹے ہوئے سبق دہراتے رہتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے جلسے جو کیے تو کیا نکلا ان جلسوں میں سے؟ مدرسوں کے لڑکے لے آئے. دنیا کوئی اندھی ہے، وہ دنیا کوئی اندھی ہے. وہ طاہر القادری صاحب کہا کرتے تھے، ان کے پہلے جلسے میں گئے تو کہتے ریلوے اسٹیشن تک آدمی ہے. جہاں میں کھڑا تھا وہیں کوئی نہیں تھا. موچی دروازے میں بندے ہی نہیں آتے 15-20 ہزار سے زیادہ. کہ لاکھوں کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. اچھا، یہ جو مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا جی، یہ جنون ہے. یہ لفظ جنون بڑا برا ہے. مجھے ایک انقلاب سے مجھے اتنی وحشت ہوتی ہے. انقلاب روس سے انسانوں کو کیا ملا؟ انقلاب فرانس سے کیا ملا؟ انقلاب ایران سے کیا ملا؟ کسی انقلاب سے یہ تدریجی اصلاح ہوتی ہے، بتدریج تربیت ہوتی ہے، اخلاق کی تربیت. معاشرے کا سوشل فیبرک تباہ نظر نہیں آتی. اچھا نکال دیں عمران خان کو، نکال دیں. خلق خدا کو کیا حاصل؟ یہ کیا کریں گے؟ ویسے تو عمران خان صاحب ایسے ایسے فیصلے کر رہے ہیں. اعجاز الحق کو سینیٹر بنا دیا، اعجاز چودھری کو سینیٹر بنا دیا. ایک اور بھی معاملہ ہے صاحب، اس کو بھی بنا دیا سینیٹر اپنے کو، سیف اللہ نیازی کو بھی. عامر کیانی کو وزارت دے دی. جن لوگوں کو کوئی 10,000 روپے قرض نہیں دیتا ان کو سینیٹر بنا دیا، وہ دے دیا، اپنا وزارتیں دے دی. پھر عامر کیانی کو وہاں سے ہٹایا، پھر پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا. میں آؤں گی ذرا کیبنٹ کی تبدیلیوں کے اوپر بھی ہارون صاحب آتی ہوں. آپ نے کہا عمران خان صاحب کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں. یہ جاتی عمرہ کا ایک نیا محاذ کھل گیا ہارون صاحب. نہیں جاتی عمرہ کا ٹھیک ہے، جاتی عمرہ میں تو کوئی حکومت نہ جاتی نہیں کی. اچھا دیکھیے نا، وہ جو زمین ہے وہ سرکاری زمین تھی. سرکاری زمین لیز پہ لی جا سکتی ہے، اس کا پروسیس ہے، وہ پروسیس بھی فالو نہیں کیا. توجہ کس نے دلائی ہے اس طرف؟ ہنسے نہیں، جواب دے مجھے. کھوکھر برادران نے مخبر کا کردار ادا کیا. کھوکھر برادر جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے روزانہ رائے بند پہنچایا کرتے تھے مہمان نوازی کے لیے، انہوں نے مخبر کا کردار ادا کیا. مبینہ طور پر یہ میری اطلاع ہے. اور باقی اخبار نویس جن کے انٹرنے بڑے اونچے ہیں، جو سارا دن موٹر سائیکلوں پہ کاروں پہ گھومتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ گھومتا رپورٹر تو بیچارہ، تو وہ اب اس کی تصدیق یا تردید کریں گے. بہرحال وہ زمین جو تھی نا، وہ ایک اطلاع تو ہے 100 اتنے کنال 75 کنال، اور ایک اطلاع یہ ہے شہزاد اکبر نے کہا 839 کنال. ہاں کچھ 127. اچھا یہ جو زمین ہوتی ہے نا، اچھا یہ تو مجھے لاہور کے ایک نہایت معتبر آدمی نے کچھ 4-5 سال پہلے بتایا تھا، یہ تو اوقاف کی زمین ہے. اچھا اب میں نے اس پہ کام کیا ہوتا تو اسی وقت یہ سٹوری، لیکن ہمارے ایک آدمی کی سٹوری دینے سے کیا ہوتا تھا، اب جب وہ کاغذات وغیرہ دیکھے گئے، اس میں بہت لوگ پکڑے جائیں گے، اس میں پٹواری اور تحصیلدار بھی پکڑے جائیں گے. اچھا محکمہ مال سے نہیں اس کی اپروول لی گئی، اس کی ریونیو بورڈ سے نہیں اپروول لی گئی، نچلے سطح پر یہ کام ہوا، پٹواری اور تحصیلدار. اچھا وہ زمین وحیدہ بیگم جو ظاہر ہے فرنٹ وومن تھی. اچھا اور وہاں سے ان کی والدہ محترمہ ہیں جی، جنہوں نے ارشاد فرمایا تھا مودی سے اور نواز شریف سے بھائی بھائی بن کے رہو، تو وہ ان کے نام منتقل ہوئی. اس میں شاملات کی زمین ہے، اس میں وہ زمین ہے جو جبرن لی گئی ہے. یہاں ہیلی پیڈ بنایا گیا، اسی 70 کروڑ روپے سے دیوار بنائی گئی. اس میں 1100 پولیس والے تھے جو کاشتکاری کرتے تھے. پولیس والے کاشتکاری؟ جی جی. اور جناب یہاں پہ جناب 6 ارب روپے سڑک پہ لگے، ایکسچینج بنایا گیا اتنی سہولیات ٹیلی فون کا. اس علاقے میں زمین کی قیمتیں 100 گنا تک بڑھ گئیں. میرے ایک
امزاد نے خالد بھائی نے 20,000 روپے کنال زمین یہاں بیچی تھی. اچھا. اور خریدی ظاہر ہے اس سے بہت کم قیمت پر تھی. تو وہاں تو اب 50 لاکھ روپے کنال زمین ہے, تو جو رہنے کے قابل جگہ وہ تو 1 کروڑ 1.25 کروڑ روپے ہے. ہاں جی, آج کوئی بتا رہا تھا اس کے بارے میں, لیک سٹی کے بارے میں, کہ ان کے کارنامے بھی کوئی بتا رہا تھا. میں نے کہا بھائی تصدیق ہوگی تو بات کروں گا, ایسے تو نہیں کر سکتا. اچھا, وہ اپنا اس میں بہت ساری زمین جو ہے, اور جو لی گئی ان سے ہیلی پیڈ, سرکاری پیسے. ان کا طریقہ ہے کہیں کوئی زمین جو منتخب کر لیتے ہیں, اس کو ڈیولپ کرتے ہیں سرکاری پیسے سے. یہی نہیں, اور لوگوں نے بھی یہ کارنامے انجام دیے. اچھا, یہ زمین جو ہے نا جی, یہ جبرن لی گئی ہے. یہ بالکل بنو امیہ کی طرح ہے, جن سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے واپس لے لی تھی. مگر یہاں تو کوئی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے. یہاں وہ عدالتیں ہیں جو اتنی آسانی سے انصاف فراہم کرتی ہیں کہ اتنی آسانی سے ٹافیاں نہیں خریدی جا سکتی دکان, اس لیے کہ سارا سسٹم تو بگڑا ہوا ہے. تو یہ زمین ان کی نہیں ہے. کیا کہا تھا اقبال نے, دے خدایا, گاؤں جاگیردار کو کہتے ہیں دے خدا, گاؤں دیہات کا, دے خدایا یہ زمین تیری نہیں, تیری نہیں, تیرے آبا کی نہیں, تیری نہیں, میری نہیں. یہ تو زمین جو ہے انہوں نے, زرداری صاحب کی کتنی ہے, 35,000 ایکڑ, اور بلاول ہاؤس کے ارد گرد کے سارے مکان. وہ جو تھا, کیا تھا وہ جس کی آج کل ضمانتیں ہو رہی ہیں, دھڑا دھڑ امن کمیٹی والا, وہ کیا تھا, کیا نام تھا, عزیر بلوچ, عزیر بلوچ کے ذریعے. اچھا جی بھر کے وہ ایک رپورٹ بھی آئی ہے عالمی ادارے کی کہ ملک کا بیشتر سرمایہ اشرافیہ پہ صرف ہو جاتا ہے. اور صاحب جاتی عمرہ میں اور بھی گھر ہیں, اور کس کا, کسی کی مجال ہے کہ وہاں گھر بنا لے. اچھا, وہ تو محل ہے امیر المومنین ہارون رشید کا, وہاں داخل کون ہو سکتا ہے. اپنی فیملی, سونے کی ٹوٹیاں ہیں, اپنے سونے کی ٹوٹیاں ہیں, سونے کی ٹائلیں. ہارون صاحب ٹوائلٹ بھی سونے کی ٹائلوں کے ساتھ, پانی سے بھی پھیرا جاتا ہے, ٹھوس سونے کے نہیں. اور کیا کیا ہوں گے. لیکن ہارون صاحب جو احسن اقبال صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب نے باتیں کی ہیں, تو وہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کھلم کھلا شاید دھمکیاں ہیں. ہاں, دھمکیاں دے رہے تو اس کا نتیجہ بھگت لیں گے. دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں زمین بوس کر دیں گے. وہ لندن سے حکم آتا ہے نا, ہاں جی, یہ عہد قدیم کہ وہ مزارے ہیں جو جاگیرداروں کی جنگیں لڑا کرتے تھے. کچھ بھی نہیں بدلا بر صغیر میں, اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لا تمنات. یہ ان کے جو یہ روحانی پیشواؤں سے بھی بڑھ کر ان کے لیے, یہ جیسے ہماری یہ پیٹرنیج کی سوسائٹی ہے نا, اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق جو ہے نا وہ فلاں آدمی کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے. اللہ تو ان کو رزق نہیں دیتا, یہ سمجھتے ہیں ذات خدا کی ہے. ہاں بے شک نہیں, یہ تو زبانی ہم سب کہتے ہیں. جب سچ بولنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت جان پہ بن آتی ہے. اور ان میں سب سے زیادہ خطرناک آدمی رانا ثناء اللہ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ تو ہم نے بارہا اسے سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے. اگر ٹاک شو میں کوئی بات نہیں بھی اس نے کہنے مناسب سمجھی تو باہر آ کے بتاتا ہو, اب ٹھیک ہے جی, وہ گل کرنی پڑتی ہے نا جی. تو وہ ہے احسن اقبال جو مطلب یہ اشتہاری مجرموں کے ساتھ سیاست کا. میرے والد صاحب جنت البقیع میں دفن ہے, تو کیا آپ داتا گنج بخش ہو گئے, فرید الدین شکر گنج ہو گئے؟ بھائی آپ کے والد صاحب تو نیک آدمی ہوں گے. میری والدہ یہ, میری والدہ وہ. اب میں والدین کے بارے میں بات نہیں ویسے کرنا چاہتا, لیکن چلو بہت نیک ہوں گے, اولیاء ہوں گے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اسٹیٹ کا روپیہ بے دردی سے برباد کیا ہے خلق خدا پہ. وہ لیپ ٹاپ بانٹ دیے, ہاں جی, کچھ ضائع ہو گیا, کچھ بانٹ دیے, مہنگے خریدے, کمیشن بنائے عمران خان کے خوف سے. وہ تو کہتے ہیں یہی خلق خدا ہے جو بچانے کے لیے جاتی عمرہ کے محلوں کو پہنچ گئی وہاں پہ. وہ تو بر وقت وہ لوگ پہنچے, ورنہ حکومت تو کچھ کی کچھ کر جاتی ہے. ہارون صاحب وہ کیا کر رہی تھی حکومت, تو کچھ کر ہی نہیں رہی تھی. کیا کر رہی تھی حکومت؟ وہ ٹینکر وہاں سے گزرتے ہیں, وہ مصروف شاہراہ ہے, وہ کمرشل ایریاز ہیں وہاں, ایک نہیں کئی ہیں. تو وہ جو گرانے کے لیے ٹینکر بھیجے جاتے ہیں, بلڈوزر ہوتے ہیں. کوئی بتائے احسن اقبال کو کہ بلڈوزر ہوتے ہیں گرانے کے لیے.
ٹینکر سے بھی کبھی کوئی چیز گرائی گئی ہے؟ یہ سوچ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آ کے. ہارون صاحب چلے ایک بریک لے سے واپس آئیں گے تو کیبنٹ کی جو تبدیلیاں ہیں اور مردم شماری کا جو کراچی کا معاملہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے امن عمل کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب کیبنٹ میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی اپوزیشن بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے کتاب؟ اور 4 دفعہ انہوں نے وزیر خزانہ بدل دیا. چاہ کیا رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیم نہ بدلیں، کپتان بدل لیں. ہوا بس چلتا ہے تو بدل لیں. یہ تو زور کی بات ہے، جس کا بس چلتا ہے وہ بدل لے. مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں تو تحریک نہیں بدل سکتے. کیبنٹ میں تبدیلیاں ایسے بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں. ڈاکٹر کو انجینئر بنا دیا، انجینئر کو ڈاکٹر بنا دیا. وہ اس نے، میں کل آپ کو تفصیل بتاؤں گا. ہوا یہ ہے کہ میں نے تفصیل سے نوٹس لکھے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری نے پچھلے 1.5-2 سال میں کیا کیا، تو وہ ہوش ربا ہے انکشافات. فواد شاہ صاحب کے جی 14 ارب سے 150 ارب سے اوپر لے گئے بجٹ کو. پہلی بات تو یہ ہے جو گھٹتے 0.3% رہ گیا تھا بجٹ کا، اچھا اس کو لے گئے اور وینٹیلیٹر بنایا اور کیا کیا کچھ بنایا. اور اس میں یہ ان کے کرنے کا کام ہے. فوکسڈ ہیں، محنتی ہیں، حاضر دماغ ہیں. وہ میں نے نوٹس تو بنائے تو آتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوا، میں بھول گیا. پھر منگوائے بھی گھر سے نوٹ، وہ میں کل آپ کو بتاؤں گا. اس کی پرفارمنس جو ہے پاکستان کی تاریخ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا، یو نو آئی ایم ناٹ ہز ایڈمائرر، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے کسی وزیر کی ایسی اپنی پرفارمنس نہیں رہی جو فواد شاہ. اور اس کو وہ دیکھو نا، مون سائٹ کا فلاں کیا کیا چیزوں کو انہوں نے بندوبست کیا. ابھی وہ اور آبزرویٹری بنا رہے تھے وہاں شکر پڑیاں میں. ابھی تو موٹر وے پہ پیٹرولنگ ڈرونز کے ذریعے. اچھا ڈرونز اور یہ بہت کام، وہ میں کل آپ سرچ کروں گا. اب ان کو بنا دیا وزیر اطلاعات. انکشاف یہ ہے کہ وہ نہیں بننا چاہتا تھا. اچھا. اور وہ موضوع وزیر اطلاعات ہوں گے ہی نہیں. پہلے اسی کرسی کے کوئی موضوع وزیر اطلاعات، پالیسی غلط ہے، میڈیا کو دبا کے رکھنا. وزیر اطلاعات کا کام ہوتا ہے. شبلی فراز صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. شبلی فراز صاحب کو یہ نہیں پتا سب ایڈیٹر کیا ہوتا ہے، نیوز ایڈیٹر کیا ہوتا ہے. مطلب اینکر کا پتا تھا انہیں زیادہ سے زیادہ کہ ایک اینکر ہوتا ہے پروگرامز میں. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہے وزیر اطلاعات کا جا کے ٹاک شو میں بیٹھ جائے. تو آپ نے، میں ایک آدمی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں جس کی میں نے کبھی تعریف زندگی میں نہیں کی. پرویز رشید صاحب جو ہے وہ ان کو کبھی آپ نے ٹاک شو میں دیکھا تھا؟ وہ تیاری کرتے تھے، نوٹس بناتے تھے، بریف کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے. 2-4 دفعہ پورے عرصے میں 6 دفعہ ہوں گے، 8 دفعہ آئے ہوں گے، اس سے زیادہ اتنے بھی نہیں. اچھا یہ جا کے ٹاک شو میں بیٹھ گئے ہیں. اب ٹاک شو میں اینکر بڑا بے رحم ہوتا ہے. وہ اس نے تو سوال، اس کی تو جاب کی نیچر ایسی ہے. اچھا میڈیا سے جو ہے دبانا ہے، اس کو رگڑا دینا ہے، دے لے رگڑا. جب میڈیا کا وقت آئے گا میڈیا سے حساب برابر کر لے گا. بھائی آپ نیوٹرل، حتیٰ کہ اپنے حامیوں کو نہیں معاف کرتے. مطلب وہاں جو پھر وہ خان صاحب کچھ بندے جمع کر لیتے آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اچھا وہ اس میں یہ تو ہے، محنتی تو ہے، کریٹو بھی ہے فواد تو، لیکن یہ کہ اس کا عمومی طور پہ مزاج میں غلبہ اس چیز کا ہے کہ لوگوں کو دبایا جائے. دبایا گیا جائے. 2 آدمیوں کو تو تھپڑ رسید کر دیا. تو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تھپڑ رسید کیا یا نہیں کیا؟ شبلی فراز صاحب کا تاثر بہت اچھا تھا. پارٹی کا آدمی ہے، شروع سے ساتھ رہے. شروع سے تو نہیں، ان کے والد صاحب شامل ہوئے تھے، لیکن یہ کہ ان کے والد مزاجن سیاسی نہیں تھے. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی وزارت میں کیا کریں گے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں گے وہاں. ہاں جی پہلے تو ان کو سمجھنے میں ہی بڑا وقت لگ جائے گا. اگر تو ایک ڈپٹی منسٹر ایسا بنا دیں، ویسے تو اسی کے پاس چارج رہنے دیتے اور ایک ڈپٹی منسٹر بنا دیتے تو اچھا تھا. اب بھی وقت ہے کہ ایک ڈپٹی منسٹر بنا دیں کر سکتے ہیں اور ان کو یو ٹرن لینا تو ان کا کام ہے نا. جیسے میں نے نظر ثانی کہا، آپ نے یو ٹرن کہا. جیسے لڑکے سڑکوں پہ سائیکل چلاتے ہیں تو سارا دن گھومتے ہی رہتے ہیں نا، تو خان صاحب ایک اور یو ٹرن لے لیں، اس میں کیا ہے. شبلی فراز صاحب کو کوئی ایسی وزارت دیں، سیریس آدمی ہیں،
کہ جسے وہ چلا سکے ڈھنگ سے. سائنس اور ٹیکنالوجی سے ان کا کیا تعلق ہے؟ کوئی رومانٹک آدمی ہے, مطلب رومانٹک سے کوئی غلط معنی مراد نہ لے, اور وہ مطلب سوچنے غور کرنے والے آدمی ہیں, شخصیت کا تاثر اچھا ہے, خوشگوار ہے, تو وہاں ایک ڈپٹی منسٹر بٹھا دیتے, وہ فواد صاحب سے رابطے میں رہتا, وہ اس کو سمجھاتے سکھاتے. یہ کوئی تبدیلی میری سمجھ نہیں. تبدیلی اور بھی ہونی ہے, ابھی رکے ہوئے ہیں. اچھا, ایم کیو ایم کا بھی مطالبہ ہے, کاف لیگ کا بھی مطالبہ ہے, اور وہ جمہوری اتحاد جو ہے سندھ کا, اس کا بھی مطالبہ. خسرو بختیار صاحب کو بھی صنعت و پیداوار کی وزارت دیتی ہے. خسرو بختیار کو تو اتنا بڑا وہ عظیم لیڈر ہے کہ پورا ملک ہی دے دینا چاہیے. جو آدمی جو ان کے بھائیوں کے ساتھ مل کے 4 فیکٹریاں لگا سکتا ہے شوگر کی, یا 3 چشم زدن میں, اور ایسے ایسے کارنامے اس نے انجام دیے ہیں, اس کو تو کوئی مطلب یہ ہے, بلکہ وزیر اعظم اپنا عہدہ ہی اسے دے دیں. نئے وزیر خزانہ پہ بات کریں گے, میں پھر کراچی کی طرف. نئے وزیر خزانہ جو ہے وہ کیا کریں گے اگر پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں؟ بس شخصی طور پہ اگر آپ کہیں تو میں ان کا قائل ہوں, شخصی طور پہ اچھے ہیں, لیکن بھائی دکان میں سودا سلفی کوئی نہیں ہے. وہ اس وقت ہی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے, اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے FBR کو, تو اب کیا کریں گے وہ؟ ٹھیک ہے, چلیں پھر کراچی کی مردم شماری پہ چلتے ہیں. کراچی اور اس کے وزٹ اور مردم شماری کا معاملہ, لیکن اگر کچھ کر دکھائیں بہرحال تو کیا ہی بات ہے. مردم شماری کا مستقبل کیا ہے ہارون صاحب؟ دیکھیں وہ ویسے عارضی ارینجمنٹ تھا. حماد بڑا اچھا لڑکا ہے, حماد وہ چند دن کے مہمان, بیرسٹر ہے, چند دن مہمان بیرسٹر ہے, اور وہ اپنا کام محنت اور سلیقہ مندی سے کرتا ہے. وزارت خزانہ اس کو تو یہ کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ نہیں رہے گا. میرا خیال تھا کہ جتنا آزادانہ رائے دی ہے نا انہوں نے, شروع میں میرا یہ خیال تھا کہ ان کو نہیں بنائیں گے شوکت ترین کو, لیکن اچھا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تنقید سننے کے لیے تیار ہیں, کچھ تبدیلیاں ہوں گی, تو اگر وہ موٹیویٹ کر لیں. اصل میں بات یہ ہے جی, FBR کو کرنا چاہیے ختم, ایک نیا ادارہ بنانا چاہیے. جو لوگ اس کو واقعی سمجھتے ہیں, 80% ٹیکس تو 300 کمپنیاں دیتی ہیں, ان کے لیے الگ بنا دیں ادارہ, اور وہ 80 سے اگر 90% ہو جائے تو یہ بہت بڑا فرق ہوگا. ٹھیک, اور باقی جو ہے ان کو ڈیل کرنے کے لیے یہ سٹاف میں سے اس میں زیادہ تر کو تو دوسرے محکمہ بھیجنا چاہیے, نکال ہی دینا چاہیے, کیونکہ یہ لٹیرے ہیں بالکل. یہ ملک کا خون چوس رہے, یہ جونکے نہیں ہیں, یہ بھیڑیے ہیں, بھیڑیے. اس ملک کی اکانومی کی بربادی میں FBR سے زیادہ ہاتھ کسی کا نہیں ہے. یہ بلیک اکانومی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں بلیک اکانومی رہے, یہ دھڑلے سے رشوت وصول کرتے ہیں. تو ویسے آپ نے سوال ایسے کہ اللہ کا فضل و کرم سے مجھے بھی نوٹس بھیجیں گے, چلو کوئی بات مجھے بھیج لو. مجھے ایک دفعہ ٹیلی فون کیا تھا, آپ کے اتنے بینک اکاؤنٹ کیوں ہیں؟ میں نے کہا میرے ذاتی پیسے ہیں, آپ کو کوئی تکلیف ہے جی؟ جتنے جہاں مرضی میں جتنے مرضی اکاؤنٹ کھولوں, میں پورا ٹیکس دیتا ہوں. ٹھیک ہے, سب مردم شماری کا بتائیں. مردم شماری ایک بڑا امپورٹنٹ اور سینسٹیو معاملہ بنتا چلا جا رہا ہے, اس کا مستقبل بتائیں. نہیں, اب تو ٹھیک ہو گیا نا, اب تو ٹھیک ہو گیا نا, یہ ٹھیک ہے اس کو. دیکھیں نا, اس پہ جو سازش تھی اس میں سندھ کی صوبائی حکومت بھی شامل تھی, مرکزی حکومت کے کچھ لوگ بھی شامل تھے. میں نہیں کہہ رہا خان صاحب شامل تھے, پنجاب کے سول سروس بھی لابنگ کر رہی تھی, شامل تھی, پنجاب کے لیڈر بھی شامل تھے. پوچھے کیوں؟ پچھلی دفعہ لوگوں نے اعتراض کیا پنجاب کا ایسے کیا تعلق ہے, کراچی کی مردم شماری میں دھاندلی ہوئی, گڑبڑ ہوئی. بھائی پنجاب کی آبادی ہو گئی ہے کم, آبادی بڑی ہے کراچی کی, آپ وسائل ملیں گے سندھ کو زیادہ. بھائی ملیں گے تو سندھ حکومت کو ہی نا, بالکل ایسا. جب نئی مردم 2-3 مہینے میں ہو جائے گی نا, الیکشن اسی پہ ہوں گے, تو کراچی شہر کو تو نہیں دیں گے جب تک زرداری صاحب دنیا میں زندہ, جب تک پوپل دئی صاحب ہیں ایک عید نہیں ہو سکتی. جب تک زرداری صاحب زندہ ہیں کراچی والوں کو کوئی کام سے جو ہے وہ ان کو پیسہ نہیں مل سکتا, ان کو آبادی کے تناسب سے حصہ دیں. ایک امپلیکیشن, اور پنجاب والے یہ چاہتے تھے کہ آبادی ہماری اتنی دکھائی جائے. کیوں دکھائی جائے بھائی؟ جتنی آبادی ہے جو سچائی ہے اس کو آخر بروئے کار آنا ہوتا ہے. ٹھیک, اچھا وہ اپنا نئے مردم شماری ہوگی. پولیٹیکل امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ دئی سندھ کے کم ہو جائیں گے ووٹ, اور MPA 1/3 تو ضرور کم ہو جائیں گے نا, MNA بھی اور MPA بھی. ٹھیک ہے, تو شہری سندھ جو ہے, لیکن کراچی ڈیوائیڈڈ ہے بہت بری طرح.
اور اگر کوئی ایک پارٹی وہاں آ جائے، 2 پارٹیاں آ جائیں، یا چلیے 2 سے زیادہ بھی آ جائیں، وہ وہاں مل جائیں، تو پیپلز پارٹی کے اقتدار کا رستہ رک سکتا ہے. یعنی اس میں ایک تو اندرون سندھ کی پارٹی ہو جو کوئی اگر ابھر آئے، اور اس لیے کہ دیہی سندھ کا بھی بہت برا حال ہے، اور کراچی جو ہے تو رگے جہاں ہے پاکستانی معیشت کی، کوئی شبہ نہیں ہے. تو سندھ کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو سکتے ہیں، لیکن زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے تو نہیں. آخری ہارون صاحب میرے پاس 1.5 منٹ ہے، مجھے انڈیا پاکستان کے تعلقات اور مذاکرات کے حوالے سے بات کرنی تھی. جو سب سے اہم چیز ہو وہ آپ کو بعد میں یاد آتی ہے. بالکل ہارون صاحب، وقت 2 مذاکرات ہو چکے ہیں، سعودی عرب شامل ہے، امارات ابھی نہیں سمجھتے رہے، امریکہ تو ہے ہی، مگر روسی بھی بڑے متفکر ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطہ انسٹیبل ہو گیا تو عدم استحکام افغانستان تک نہیں محدود رہے گا، پاکستان انڈیا تک نہیں محدود رہے گا، وہاں تک جائے گا. چینی بھی چاہتے ہیں، تو علاج تو چینیوں نے ان کا کر دیا ہے. اب بات چیت ہو رہی ہے، یہ جنگ بند رہے گی. 2 مذاکرات ہو چکے ہیں، ایک دبئی میں ہوئے ہیں، ایک تھائی لینڈ میں ہوئے ہیں، اور کچھ امن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال انڈیا ٹائم ہی بائی کر رہا ہے. یہ کانشیس رہنا چاہیے، ہمیں اپنی معیشت کے بارے میں فکر مند ہونے چاہیے. روس سے تعلقات میں گہرائی آئے گی. طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ، میرا خیال یہ ہے کہ بطور مبصر کے وہاں جائیں گے. ابھی تو انکار کر رہے ہیں، بائیڈن وہی کر رہا ہے جو ٹرمپ کر رہا تھا، لیکن خاموشی سے کر رہا، اعلان کر رہا ہے. اب اندرونی مسائل کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہے. جنرل وہ اینتھنی کیا نام ہے اس کا، بلنکن نے ٹیلی فون کیا جنرل باجوہ کو کہ طالبان پہ دباؤ ڈالیں. طالبان پہ ایک حد سے زیادہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. بہرحال طالبان تنہا حکومت نہیں کر سکتے، اشرف غنی بالکل نہیں کر سکتا. وہاں کوئی فارمولہ بنانا پڑے گا، ورنہ خانہ جنگی. ٹھیک ہے، آخری سوال ایک لائن میں جواب. حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ پاکستان کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت کو خطرہ کیا ہوتا ہے؟ نواز شریف صاحب کا جو حالت ہے ذہنی، اور جو مولانا فضل الرحمان کی ہے، جس طرح جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، یہاں پہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، اس وقت تو نہیں ہے. لیکن خان صاحب اس کے اہل ہیں پورے، جس طرح جہانگیر پہ انرجی ضائع کی اور چیزوں پہ. خان صاحب کسی وقت بھی اپنے لیے کوئی ایسا مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میں شکریہ، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.